جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وامبی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کے سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ دنیا بھر میں موجود احباب وامبی صاحب سے سوال کر سکتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں جناب راشد صاحب۔ راشد صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ کیا جا رہا ہے، آپ سوال کیجیے۔ السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جو سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی کرسچنز کے لیے کہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، سر یہ کرسچن وہ مخاطبین تھے جو کہ کافر تھے جو پروفٹ محمد کے دور میں کرسچنز کی بات ہو رہی تھی یا پھر اس کے بعد؟ کیونکہ میں نے یہ دلیل پیش کرنی تھی، کیا ہم کافر کے لیے نان مسلمس کے لیے کیا مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ دلیل کریکٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کرسچنز کے لیے دعا کی تھی؟ کہیں یہ بتا دیں۔ یہ واقعہ قیامت کا بیان ہو رہا ہے۔ سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت میں ہم پیغمبروں سے ان کی امتوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ اس موقع پر مسیح علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا۔ ان کی امت نے ایک بڑی گمراہی اختیار کی ہے۔ قرآن مجید میں ضالین کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں بھی جب ضالین کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہر شخص جانتا ہے کہ اس سے کون مراد ہے۔ اتنی بڑی گمراہی اختیار کرنے کے بعد ان کا مقدمہ بھی بڑی غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس موقع پر سیدنا مسیح سے اللہ تعالیٰ جو سوال کریں گے اس کے جواب میں وہ بات کہی جائے گی جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے۔ اس میں سیدنا مسیح نے پوری احتیاط کی ہے کہ وہ کوئی شفاعت یا سفارش نہ بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر معاملہ چھوڑتے ہوئے اپنی قوم کے عذر کی طرف بھی توجہ دلائی جائے۔ اس لحاظ سے وہ بڑا بلیغ جملہ ہے۔ یہی طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے معاملے میں کوئی بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں، لیکن احتیاط سے عرض کریں۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے دوستی ہے، تعلق ہے، بعض اوقات والدین گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے احوال لوگوں کو پیش آتے ہیں، تو یہی درخواست کرنی چاہیے کہ مالک اگر تو اپنے ان عاجز بندوں کا کوئی عذر قبول کر لے تو کون تیرا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ تو انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے۔ تو اس لیے دعا کرنے میں حرج نہیں ہے۔ دعا کس طرح کرنی چاہیے، یعنی وہ کوئی باقاعدہ سفارش نہ بن جائے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے گفتگو کو۔ شمس سلیمان صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ کیا جا رہا ہے، سوال کیجیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب، آپ کے نزدیک حروف مقطعات وہ نام ہیں جو صورتوں کے خود اللہ نے رکھے ہیں اور بقرہ والے عمران وغیرہ صحابہ کے دیے ہوئے نام ہیں۔ مولانا اصلاحی کے نزدیک عرب اس طرح چیزوں کے نام رکھتے تھے۔ صحابہ نے جو نام رکھے وہ تو الگ الگ اور تمام صورتوں کے رکھے ہیں، لیکن اگر اللہ نے انہی کے طریقوں پر رکھے ہیں تو تمام صورتوں کے نام کیوں نہیں رکھے گئے اور چند صورتوں کے رکھے گئے؟ نیز اگر الف لام میم بقرہ سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں تو الف لام میم دوسری جگہ بھی آتا ہے اور ان صورتوں میں بکرا یا گائے وغیرہ کا ذکر بھی تو نہیں ہوتا۔ اس کے متعلق بتا دیں۔ دو تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، یہ بات پہلی مرتبہ مدرسہ فراہی کے اکابر نے نہیں کہی۔ مسلمان امت کے جلیل القدر علماء یہی رائے رکھتے ہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پر لسانی کا مقدمہ پڑھ لیں، تفسیر ناسئی تبری کو دیکھ لیں، اسی طرح سے آپ کشاف کی ابتدائی تصریحات کا مطالعہ کر لیں، سب بیان کر رہے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ صورتوں کے نام ہونے کا معاملہ نزاعی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی دوسری آراء بھی ہیں، لیکن زیادہ تر محقق علماء یہی مانتے ہیں کہ صورتوں کے نام ہیں۔ اب عربوں کے ذوق کیا کیا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ عربوں کے ہاں قرآن کے علاوہ ہمیں کوئی باقاعدہ کتابیں تو نہیں ملتی۔ تاریخ کی کتاب ہے، یہ دین کی کتاب ہے، یہ فلسفے کی کتاب ہے۔ یونانیوں کے ہاں تو اس کی کچھ تاریخ ملتی ہے، اہل کتاب کے ہاں بھی، لیکن عربوں کے ہاں قرآن مجید ہی ایک پہلی باقاعدہ کتاب ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم ان کے قصائد پر قیاس کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے عربی ادب کا مطالعہ کیا ہے وہ کسی مجموعے کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان سب میں یہی طریقہ ہے
یعنی کسی جگہ انہوں نے کوئی نام بھی رکھ دیا ہے، کہیں نام پڑ گیا ہے کسی کا، اور بعض جگہوں کے اوپر قافیے کی رعایت سے ایک نام بنا لیا گیا ہے۔ تو یہ عام سا طریقہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، عربوں کا ذوق یہ رہا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ صحابہ کرام کو تو امتیاز کی ضرورت پڑی ہے۔ جو ہم بات کرتے ہیں جب نام نہیں رکھا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ تم کوئی مناسب علامت مقرر کر سکتے ہو۔ جب رکھ دیا گیا ہے تو بس پھر وہ اللہ کا رکھا ہوا نام ہے۔ رہی یہ بات کہ مناسبتیں کیا کیا ہیں، تو اس میں ابھی تک پوری کامیابی نہیں ہو سکی۔ اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ قدیم عبرانی میں ان حروف کی کیا حیثیت تھی، وہ اب ہمارے سامنے اس طرح واضح نہیں ہے۔ عبرانی زبان کے حروف تہجی بھی مختلف مراحل سے گزرے ہیں۔ چنانچہ آپ لسانیات کی کوئی اچھی کتاب اٹھا لیں، بلکہ اگر کتاب پڑھنے کا موقع نہ ہو تو آپ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا ہی میں یہ مضمون اٹھا لیں، اس میں جو امام فراہی نے ان کے معنی کی طرف اشارہ کیا وہ سب بیان ہوئے بتا دیا گیا ہے کہ ان حروف تہجی کو کس معنی میں استعمال کیا جاتا تھا یا اس کی علامت کیا بنائی جاتی تھی۔ وہ مختلف ادوار میں مختلف رہی ہیں۔ اس کو موضوع بنا کے کام کرنا چاہیے، اور آپ بھی طالب علم کے طور پر جب ایک نئی بات سامنے آئے تو اس کی مشکلات حل کرنے کی طرف بڑھا کریں، یعنی بجائے آدمی اس میں شکوک میں پڑا رہے، آگے بڑھیے، بڑھ کے آپ بھی اس پر غور و تدبر کریں۔ جی بالکل واضح، آگے بڑھاتے ہیں۔ تنویر حسین صاحب سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ ایکسکیوز می فار مائی اردو، جو بھی ٹوٹا سیکھا ہے آپ کو سن کے سیکھا ہے، میں آپ کو بہت عزت اور پیار کرتا ہوں۔ میں اللہ ایکسپٹ آل یور ہارڈ ورک اینڈ ایفورٹ فار دین۔ آپ کا بات قرآن اور سنت سے موسٹ ریلیونٹ لگتا ہے، عاقل بھی مطمئن ہوتے ہیں، لیکن مجھ پہ الجھن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں قرآن جیسے علم و تعاطف سے منتقل ہوا، اسی طرح ہی سنت بھی منتقل ہوا ہے، لیکن یہ تو صرف منتقل ہونے کے لیے ایک ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ برعکس کیا کوئی کرائٹیریا ہے، بنیاد ہے جس کے اوپر بیس کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سننا ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ نماز کے کچھ حصے لازمی ہوتے ہیں، کچھ حصے اختیاری ہوتا ہے، کیا یہ بنیاد ہے جس کے اوپر بیس کر کے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا وہ حادث ہے؟ اور پلیز کلیریفائی دیٹ۔ تھینک یو۔ سوال ان کا اگر نہیں پہنچ سکا تو جو میں سمجھا ہوں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ سنت اجماع اور تواتر سے پہنچی ہے، ویسے ایسے قرآن پہنچا ہے، لیکن وہ کیا کرائٹیریا ہے جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ فلاں چیز سنت ہے، گویا اس کو اجماع اور تواتر حاصل ہے، وہ سنت حدیث سے منتقل نہیں ہوئی۔ سنت کیا ہے؟ اس کا جواب میں نے اپنی کتاب میزان میں باقاعدہ ایک باب میں دیا ہے، اس کا عنوان ہے مبادی تدبر سنت۔ اس میں 7 چیزیں بطور اصول بیان کی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر سنت کی تعین کی جائے گی۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو کچھ ہمیں پہنچا ہے وہ احادیث میں بھی ہے، وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر میں بھی ہے۔ ظاہر ہے دونوں ذرائع سے جو چیزیں پہنچی ہیں ان کی ایک فہرست سامنے رکھ لیں، اور اس کے بعد ان اصولوں کی روشنی میں انتخاب کریں۔ وہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح متعین کر دیں گے کیا چیز سنت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، ان اصولوں میں وہ 7 نکات ہیں، اگر کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ضرور بتائیے، اس کی میں توضیح کروں گا، لیکن وہ معیار میں نے وہاں بتا دیا ہے۔ یعنی معیار یہ نہیں ہے کہ یہ چیز اجماع سے منتقل ہوئی ہے اس لیے سنت ہو جائے گی، اس معیار پر پوری اترے گی تو پھر سنت۔ اجماع سے تو تاریخ بھی منتقل ہوتی ہے، بعض فہم کی چیزیں بھی منتقل ہو جاتی ہیں، وہ محض ذریعہ انتقال ہے۔ قرآن مجید اجماع سے منتقل ہوا ہے تو ہر وہ چیز جو قرآن کہہ کے اجماع سے بیان کر دی جائے وہ قرآن ہو جائے گی، اس کے لیے الگ معیار ہے، وہ پوری طرح بیان کیا گیا 7 نکات میں۔ جی یہ بڑھاتے ہیں۔ حارث نصیر صاحب آپ کا مائک انمیوٹ ہو رہا ہے، سوال کیجیے۔ السلام علیکم استاذ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص قرآن میں سے انسانی نفسیات کو اخذ کر سکتا ہے؟ اگر ہاں تو اس کے کیا اصول ہونے چاہیے؟ نفسیات ایک علم ہے، ایسے ہی جیسے دنیوی علوم ہے، طبیعیات ایک علم ہے، حیاتیات ایک علم ہے، سماجیات ایک علم ہے، عمرانیات ایک علم ہے۔ قرآن مجید ان میں سے کسی علم کی کتاب نہیں ہے،
یعنی نہ اصلاً وہ سائنس بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، نہ سماجیات کے اصول سکھانے کے لیے نازل ہوا ہے، نہ کسی اور علم اور فن کو اس کا موضوع بنایا گیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت اس کے ذریعے سے پہنچائی ہے۔ اس ہدایت کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے آخرت کی کامیابی، آخرت کی فلاح، یعنی اس دنیا کی زندگی کے بعد ہم جس زندگی میں داخل ہونے والے ہیں وہ ابدی زندگی ہے۔ اس کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں اس کی سرگرمیوں میں ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ وہ تیاری کس طرح ہوگی، اس دنیا میں جانے کے لیے کیا سامان سفر تیار کرنا ہے، اس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ اس کا اصل موضوع ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اس ہدایت کو کوئی فہرست بنا کے یا باب قائم کر کے نہیں بیان کیا۔ اس میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ انذار کا اسلوب ہے، یعنی ایک پیغمبر مبعوث کیا گیا ہے، اس پیغمبر نے وہ ہدایت بھی پہنچائی ہے اور لوگوں کو اس ہدایت کو قبول کرنے کی دعوت بھی دی ہے۔ وہ دعوت کے اسلوب کی کتاب ہے۔ اب جب دعوت کے اسلوب کی کتاب ہے تو اس میں مخاطبین طے ہوتے ہیں اور مخاطبین کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے۔ جب مخاطبین کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے تو علم و عقل کے مسائل میں، قبول حق میں، کسی باطل پر اصرار میں انسانی نفسیات کیا کیا کردار ادا کرتی ہے وہ سب زیر بحث آ گیا، یعنی اس طرح زیر بحث آ گیا ہے۔ تو اگر آپ اس باب میں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو شاید دنیا کی کسی کتاب میں بھی آپ کو اتنی رہنمائی نہیں ملے گی جتنی اس میں سے ملتی ہے۔ یعنی کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جب انسان علم و عقل کی بنیاد پر فیصلے کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ قبول حق میں کیا رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، رویوں میں کیا خرابیاں آتی ہیں، اور رویے پیدا کہاں سے ہوتے ہیں، انسان کی انا اس میں کیا کردار ادا کرتی ہے، ماضی کا علم کیا کردار ادا کرتا ہے، انسان جو کچھ اپنے آباء سے پا لیتا ہے اس کے بارے میں کیا رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، اس میں بہت غیر معمولی ہدایت اس میں ملتی ہے۔ وہ اس اسلوب کی وجہ سے ملتی ہے، یعنی اصلاً اس کو موضوع نہیں بنایا گیا۔ تو اس کو آپ حاصل کرنا چاہیں تو ضرور قرآن کی طرف رجوع کریں۔ جی واضح ہے، بالکل آگے بڑھاتے ہیں۔ اپنا ثاقب خان آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ثاقب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی، ایمان ابو طالب کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ انفال کا پیش کیا جاتا ہے، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے مومن ہیں۔ تو تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے پناہ بھی دی اور ہر مشکل وقت میں ان کی مدد بھی کی۔ تو اس آیت کی روح سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سچے مومن ہیں۔ اس آیت کا صحیح پس منظر کیا ہے، اس کو واضح فرما دیں، شکریہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے معاملے میں یا اس وقت جو آپ کے اعزا تھے جو بظاہر ایمان نہیں لائے، کوئی بھی بات کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس طرح کی چیزوں میں جب تک ہمارے پاس واضح معلومات نہ ہوں، اپنی طرف سے قیاسات کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ تعلق جو رسالت مآب سے ان کا ہے اس کی عزت کی جائے، اس کے احترام کو ملحوظ رکھا جائے۔ اگر آپ کے اعزاء میں سے کسی نے برہنہ طور پر مخالفت کی ہے، معاندت پر اتر آیا ہے، جیسے ابو لہب ہے، وہ بھی عزیز ہے، تو اس کو بیان کرنے میں کوئی معنی نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ہمارے پاس ان کے ایمان کے بارے میں کوئی تاریخی شہادت موجود نہیں ہے۔ جب موجود نہیں ہے تو پھر کف لسان زیادہ اچھا ہے۔ یہ تو اصولی بات ہے۔ جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے، قرآن میں آیتیں الگ الگ نہیں لکھی ہوئیں، یہ آیت ایک خاص سیاق میں آئی ہے۔ اس کو آپ پڑھیے نکال کے، اس میں بالکل واضح ہے کہ ہجرت کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے پناہ دی، مہاجرین کو پناہ دی، آپ کے صحابہ کو پناہ دی اور پھر مدد کی آپ کی، اور وہی مدد ہے جو بہت سے مارکوں میں فیصلہ کن ہو گئی، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ مسعود احسن صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کا مائک انمیوٹ ہے۔ مسعود احسن۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال اسلامک اکنامک سسٹم
سے متعلق ہے کہ جب بھی ہم سوشلزم یا کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا حصہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے تو اسلام نے ہمیں ایک معاشی نظام بنا کر دیا ہے اور ایک سیاسی نظام بھی بنا کر دیا ہے، تو ہمیں اسلامی نظام ہی اپنے ملک میں قائم کرنا چاہیے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر اسلام نے کوئی نظام بنا کر دیا ہے، چاہے وہ اکنامک سسٹم ہے یا پولیٹیکل سسٹم ہے، تو وہ کیا نظام ہے؟ تھینک یو۔ نہ اسلام کوئی نظام ہے، نہ اسلام نے کوئی نظام بنا کر دیا ہے، نہ اسلام لوگوں کو نظام دینے کے لیے آیا ہے۔ اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کا موضوع وہ ہدایت ہے جس کو اختیار کر کے ہم قیامت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ یہ اس کا اصل موضوع ہے۔ اس کے لیے صحیح لفظ بھی دین ہی ہے، اسی کو ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی 2 لفظ اختیار کیے ہیں، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ دین حق کہیے، ہدایت کہیے، یہی موزوں ترین تعبیریں ہیں۔ وہ ہدایت جو ہمیں وہاں سرخرو کر دے، فلاح تک لے جائے، کامیاب کر دے، فائز المرام ہو جائے ہم آخرت میں، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری بیان کی ہے۔ یعنی اگر مکمل یا پورے کا لفظ بولنا ہے تو اس پہلو سے بولیے۔ اس کو خود قرآن نے بھی اس طرح استعمال کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی وہ دین جو میں نے تمہیں دینا شروع کیا تھا پہلی وحی سے، وہ آج پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، مکمل ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول ہم کو مکمل دین دے کر گئے ہیں، نہ کہ کوئی مکمل ضابطہ حیات دے کے گئے ہیں یا کوئی مکمل نظام دے کے گئے ہیں۔ یہ تعبیریں مسلمانوں کے علم نے بھی کبھی اس سے پہلے اختیار نہیں کی تھی۔ دور حاضر میں جب فاشزم، کمیونزم اور اس طرح کے بعد ازم وجود میں آئے تو ہم نے بھی اس کے مقابل میں اس طرح کی تعبیریں اختیار کر لیں۔ ان میں سے کسی تعبیر کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے، بلکہ قرآن مجید نے جو اصطلاحیں، جو تعبیریں، جو اسالیب اختیار کیے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کے قریب رہی ہے تاکہ ان میں کوئی الحاد پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اسلام نے ایسی نہ بات کی ہے، نہ اس پر اس کی ذمہ داری ہے۔ معیشت سے متعلق چند باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اور ان کا تعلق بھی ہماری زندگی کے احوال سے ہے، اور اس پہلو سے ہے کہ ہم وہاں کوئی خلاف عدل معاملہ نہ کر بیٹھیں۔ وہ انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی ہم سے مطلوب ہے۔ اسلام اقدار سکھاتا ہے، ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر کرنا چاہتا ہے۔ اخلاقی وجود کی تطہیر کے مواقع سیاست میں بھی ہیں، معیشت میں بھی ہیں، معاشرت میں بھی ہیں، ان کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ اسلام کے مشمولات یا محتویات کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کا موضوع 4 چیزیں بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا اظہار کیسے کرنا ہے، وہ عبادات ہے، تطہیر بدن ہے، تطہیر خورونوش ہے، اور تطہیر اخلاق ہے۔ بس یہ اسلام کا دائرہ ہے، اس سے باہر وہ کسی چیز کو سرے سے موضوع نہیں بناتی۔ جی واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ سہیب نہال صاحب، آپ مائک انمیوٹ ہے، آپ کا سوال کر سکتے ہیں۔ سہیب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دین کا محافظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے سے پھر سنت اور قرآن و سنت، تو حضرت پھر یہ حدیث جبرائیل کی ضرورت کیوں پیش آئی، جس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے؟ تو یہ والا کانٹینٹ تو قرآن کے اندر موجود ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں اس حدیث جبرائیل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں موجود نہیں ہیں، جیسے علامات قیامت مبارک۔ تو پھر یہ تو دین سکھانے کے لیے حدیث کی ضرورت پیش آ گئی، تو اس کو قرآن میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بہت بہت شکریہ۔ بڑی صحیح تعبیر آپ نے اختیار کی۔ حدیث کی ضرورت دین سکھانے ہی کے لیے ہے۔ دین سکھانے کا کام علماء کرتے ہیں، مفسرین کرتے ہیں، فقہا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کام رسول اللہ نے کیا ہے۔ دین سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو دین دیا گیا ہے اس کو سمجھنے میں لوگوں کی مدد کی جائے، جیسے ایک معلم کرتا ہے، ایک مفسر کرتا ہے۔ یعنی ہم جب قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، وہ دیکھیے کہ قرآن تو 500-600 صفحے کی کتاب ہے، بعض اوقات وہ تفاسیر 20-20 مجلدات پر پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ دین سکھایا جا رہا ہے۔ دین سکھانے کے الفاظ 2 پہلوؤں سے بولے جاتے ہیں۔ ایک ابتدان دین دینا، اس کے لیے یہ لفظ بالکل ٹھیک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیسے اس کو استعمال کیا ہے. علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا ہے، وہاں قرآن دینے کے معنی میں. اور پھر جو قرآن دے دیا ہے اس کو کوئی معلم آپ کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، وہ بھی دین سکھانا ہے، وہ بھی قرآن سکھانا ہے. اس کو دیکھیے رسول اللہ نے کیسے بیان کیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یعنی وہاں علم القرآن میں فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ تو بیٹھ کر آپ کو باقاعدہ قرآن کا درس نہیں دے رہے، وہاں قرآن دینے کے لیے یہی فعل استعمال ہو گیا. تو اس لیے عربی زبان میں الفاظ کن مدارج میں استعمال ہوتے ہیں وہ منطقی نہیں ہوتے، زبان نطق ہے، اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے. وہاں جو یہ کہا گیا ہے کہ یعلمکم دینکم، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین جو قرآن و سنت میں دیا گیا ہے اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، وہ سمجھانے کے لیے آئے تھے. کوئی شک نہیں کہ وہ دین کی تعلیم کی بہترین روایت، یعنی فیصلہ کن ہے. مسلمان اگر اس روایت کو سامنے رکھتے اور بعد کے زمانوں میں اسی کو سامنے رکھ کر سب معاملات کرتے تو یہ فرقہ بندیاں پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی. اس میں سب بنیادی سوالات کے جوابات دے دیے گئے ہیں. یہ نہیں کہ وہ جوابات کہیں اور نہیں ہیں، وہ قرآن میں موجود ہیں سارے جوابات، لیکن بہت ایجاز کے ساتھ مختصر طریقے پر بالکل نکات میں مرتب کر کے وہ جوابات دے دیے گئے ہیں. ایمان قرآن میں بھی اسی طرح بیان ہوا ہے، کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے، لیکن اس کو رسالت مآب نے جبریل امین کے سوال کے جواب میں بالکل طے کر دیا ہے کہ یہ ہے ایمان، تاکہ ادھر ادھر کی چیزیں اس میں شامل نہ کی جائیں. اسی طرح اسلام کیا ہے، قرآن مجید نے بھی وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں جتنی ہیں اسی طرح بیان کی ہیں، لیکن قرآن کا بیان کرنے کا انداز، جیسے ہم کسی کو کوئی چیز پڑھاتے ہیں تو گراف بنا دیتے ہیں، ہم اس میں مختلف قسم کے مختصرات تیار کر دیتے ہیں، چیزوں کو ایک بڑے قاعدے میں لا کر. قرآن کا یہ انداز نہیں ہے. تو حضور نے وہاں یہی کیا کہ نکات میں طے کر دیا کہ یہ چیزیں یہ اسلام شمار ہوں گی. احسان کا ذکر خود قرآن نے کیا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ کیا ہے، جگہ جگہ کہا ہے کہ احسان ناگزیر ہے، احسان کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی درجہ نہیں ہے، بلکہ کسی عمل کو کیسے انجام دینا چاہیے اس کی روح ہے جو بیان کی گئی ہے. قرآن مجید میں بھی کہا ہے اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اسی کو حضور نے واضح کر دیا، بتا دیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. قیامت کی علامت بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے، یعنی یاجوج و ماجوج کا خروج ہے. تو یاجوج و ماجوج کے خروج کے زمانے کو لوگ پہچان لیں جب وہ آئے، اس کی علامت بتائی گئی ہے. یاجوج و ماجوج کے خروج کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عین عروج پر وہ علامتیں نمودار ہوئی ہیں، جو علامتیں متوجہ کرتی ہیں کہ وہ خروج شروع ہو چکا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. تو اس کو سمجھ لیجئے کہ تعلیم یا علامہ کا فعل یا سکھانے کا فعل یہ دو پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے، وہاں دوسرے پہلو سے. اور پوری حدیث اصل میں یہی تعلیم، یعنی دین کو جو دین آپ نے دے دیا قرآن و سنت میں، اس کو سکھانے کا عمل ہے، سمجھانے کا عمل ہے. اسی کو میں نے دو لفظوں میں ادا کیا ہے، تفہیم و تبیین ہے یا اسوہ حسنہ. جی واضح سوال. آگے بڑھاتے ہیں جی. نوشاد شفقت صاحب آپ سوال کیجئے اپنا. نوشاد شفقت آپ کو مائک انمیوٹ ہے. نوشاد شفقت صاحب اگر نہیں موجود تو سعید خان صاحب آپ کا مائک انمیوٹ ہے. نہیں، السلام علیکم، میں بول رہا ہوں جی جی نوشاد. ارشاد. قمری صاحب، یہ سورہ طٰہٰ میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول نبی مقرر کیا تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کی مدد چاہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے ہارون کی درخواست کی کہ میرے بڑے بھائی کو بھی نبی بنائے. اب جب پورا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ وہ فرعون کے پاس گئے، وہاں ہارون علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. اور یہ خاص طور سے میں سٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ طٰہٰ میں جس وقت کہا گیا کہ تم جاؤ اور جا کے فرعون سے بات کرو، اس وقت انہوں نے ان کی مدد مانگی، لیکن جب گئے تو وہاں فرعون کے سامنے ہارون علیہ السلام کو کوئی ذکر نہیں. اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیجیے. شکریہ. قرآن مجید کا عام طریقہ یہی ہے کہ وہ بہت اجمال سے بات بیان کرتا ہے، تفصیلات بعض اوقات
ہمارے فہم پر چھوڑ دیتا ہے اگر وہ عقلی نوعیت کی ہوں، اور بعض اوقات اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ مثال کے طور پر بائبل میں بڑی تفصیل سے بیان ہو چکی ہوتی ہیں، لوگ ان سے واقف ہیں۔ سورہ بقرہ کو آپ پڑھیے، بہت سے واقعات کی طرف محض اشارہ کر دیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید خود بعض واقعات کے اجزاء مختلف جگہوں پر نمایاں کرتا چلا جاتا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ کا مشن دو جہتوں کا مشن تھا، ایک طرف انہیں فرعون کو دعوت دینی تھی اور ایک غیر معمولی صورتحال میں جا کر اپنا پیغام پہنچانا تھا، دوسری جانب بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کے فلسطین میں آباد کرنا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کر لیا تھا اور وہ اب اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم کی حیثیت سے یہ کام کر رہے تھے۔ یہ دوہرا کام ہے، انہوں نے ٹھیک درخواست کی، کبھی مجھے ادھر مصروف ہونا ہوگا تو ادھر ضرورت ہوگی، اور کبھی ادھر مصروف ہونا ہوگا تو ادھر ضرورت ہوگی، تو اس لیے مانگا بھی بالکل صحیح۔ اور وہ اگر سارے گفتگو کے دوران میں وہاں گئے ہی نہیں ان کے ساتھ تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ پوری قوم جس کو مسلمان کیا گیا، اس کو آبادہ کیا گیا، اس کو ہجرت تک پہنچایا گیا، اس میں جگہ جگہ ذکر آتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کا غیر معمولی کردار۔ جی واضح، آپ کا مائک ان میوٹ ہے امجد اسلام صاحب۔ جی تھینک یو، السلام علیکم، بہت مہربانی حسن بھائی۔ رامجی صاحب، پچھلے 15 سال سے آپ کو سن رہا ہوں، آپ کو ایک خاموش شاگرد ہوں۔ اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کی صحت میں برکت ڈالے۔ پہلی دفعہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، تھوڑا سا سوال لمبا ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ تھوڑا میری جو کنفیوژن تھی وہ اسلامی نظام یا فائنانس کے بارے میں تھی کہ کوئی اسلام نے کوئی ایسا نظام دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ وہ بھائی نے پہلے سوال کر لیا ہے تو میرے خیال میں اس میں چیز کلیئر ہو گئی ہے۔ سیکنڈ یہ تھا رامدی صاحب کی ایک ربا کی، آپ کو تو میں نے بہت سنا ہے، ربا کی جو ڈیفینیشن ہے نا، وہ آپ کہتے ہیں اس کی ضرورت چونکہ نہیں ہے، ایک عام فہم لفظ ہے، سب کو پتہ ہے، مگر آپ جب اپنا مقدمہ کسی عدالت میں یا کسی اکیڈیمک کانٹیکس میں رکھتے ہیں تو وہاں آپ کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، ڈیفینیشن میں آپ نے کہا کہ قرض پہ منفعت ہے، لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث جس میں وہ ان ایکول ایکسچینج، جس میں وہ کھجوریں جو ہیں وہ اس نے صحیح ایکسچینج نہیں کی ہوئی ہوتی ہیں، رسول پاک وہ کہتے ہیں کہ آپ نے خراب کوالٹی کی کھجوریں اچھی کوالٹی سے کر لی ہیں، یہ ربا ہے۔ اسی طرح باقی ویسٹ میں، کینیڈا، امریکہ میں بھی یہاں پہ جو اسلامک فائنانس پڑھانے والے ہیں وہ بھی اس کو اس طرح ڈیفائن کرنے میں کنفیوژن ہی کا شکار رہتے ہیں، تو ایک تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا۔ تیسری جو دوسری بات جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ہے فیٹ کرنسی۔ آپ کو پتہ ہے 30s میں جب برٹن ووڈ ایگریمنٹ ہوا تھا، ڈالر کے ساتھ پیگ تھا ساری دنیا کی کرنسی، اور اس کے ساتھ سونے کو لنک کیا گیا تھا۔ 71 میں ادھر صدر نکسن نے اس کو پھر ان پیک کر دیا، جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا کویشچن ہوا جس کو عالم اسلام میں میرے خیال میں کسی نے بھی ایڈریس نہیں کیا، جی اس وقت کسی کی توجہ ہی نہیں متعین سوال پہ آئیے گا، تھی۔ سوال پہ آئیے گا، سوال پہ آئیں۔ سر یہ ہے کہ جب آپ کا فیٹ کرنسی یعنی پیپر کرنسی بن گئی تو ان میں تو اٹ سیلف ربا اس میں بھی آ گیا، وہ تو انٹرنسک ویلیو اس کی جو تھی نا وہ ختم کر دی، اور اس میں انہیرنٹلی ربا تو آ ہی گیا، تو اس کو کہ آج تک کسی نے جو ہے نا وہ حرام نہیں کیا۔ تو کائنڈلی اس پہ بھی ذرا روشنی۔ بہت متعین تعریف میں نے بھی بیان کی ہے، فقہا بھی بیان کرتے ہیں، اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، وہ یہ ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا۔ جب بھی لوگوں کے مابین قرض کا معاملہ ہوگا اس میں منفعت کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کیا جائے گا تو یہ ربا ہے، یہ سود ہے۔ سود اسی کو کہتے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے ہمیشہ اسی کو سود کہا گیا ہے، اس وقت بھی سود کا لفظ اسی کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو بینکاری نظام ہے وہ چونکہ سودی اداروں ہی سے بتدریج یہاں تک پہنچا ہے، وہاں پر بھی دیکھ لیجئے منی لینڈنگ، لون، وہی قرض کے الفاظ بولے جاتے ہیں، یعنی اصل ٹرانزیکشن قرض کی ہے۔ قرض اسلامی اخلاقیات میں چیریٹی ہے، انفاق ہے، یعنی کسی شخص نے آپ سے آ کے مدد مانگی ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، آپ اس کو دے دیں، لیکن اگر آپ یہ حوصلہ نہیں رکھتے یا تعلق ایسا نہیں ہے یا کوئی اور معنی ہے تو پھر آپ قرض دیں۔ قرض چونکہ مدد ہے اپنے بھائی کی تو اس پر آپ نفع کا مطالبہ نہیں کر سکتے، یہی تعریف ہے، یہی تعریف ہمیشہ رہنی چاہیے۔ یہ مسئلہ اصل میں دو روایتوں سے پیدا ہوا ہے، ان کو ربا الفضل کہا جاتا ہے۔
وہی بحثیں آپ کو ان لوگوں کے ہاں زیادہ تر ملتی ہیں۔ اس میں نے اپنی کتاب میزان میں بتا دیا ہے کہ اصل میں دو الگ الگ باتیں تھیں، رسول اللہ نے دونوں باتیں فرمائیں، دونوں الگ الگ موقع کی باتیں ہیں۔ ان دونوں کو جب راویوں نے بیان کرنا شروع کیا تو ایک میں سے ایک جملہ پہلی میں ڈال دیا اور پہلی کا ایک جملہ ادھر ڈال دیا، اس سے وہ معاملہ بالکل غتربود ہو کے رہ گیا۔ اور پھر اس کے بعد رب الفضل اب حقیقت یہ ہے کہ بالکل وہی حیثیت اختیار کر چکا ہے جو 7 احرف کی، وہ بھی من جملہ امور متشابہات اور یہ بھی من جملہ امور متشابہات، یعنی اب وہ امام سیوطی کے بقول یہ متشابہات پر ایمان رکھنا چاہیے، باقی سمجھ میں کسی کے نہیں آئیں گی۔ یہ صورتحال ہے، وہاں غلطی یہ ہوئی ہے۔ وہ اصل میں دو معاملات ہیں جو دیہاتی زندگی سے اگر آپ واقف ہوں، شہری لوگ بالعموم واقف نہیں ہوتے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ میں 16 سال بالکل جنگلوں میں اور دیہات میں رہا ہوں، تو مجھے ان معاملات کا بہت علم ہے۔ وہاں پر شے کا یا اشیاء کا مبادلہ ادھار میں بہت ہوتا ہے۔ حد یہ ہے کہ وہ جو چھوٹی موٹی دکان ہوتی ہے وہاں بھی یہی چل رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اشیاء کا قرض ہے جو اس زمانے میں کرنسی اس طرح نہیں تھی، وہ ایک دوسرے سے لینا ہوتا تھا۔ اس میں جو دو صورتیں ربا کی پیدا ہونے کا اندیشہ تھا اس پر حضور نے متوجہ فرمایا، وہ بھی قرض ہی ہے، اس سے مختلف کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے وہ دونوں روایتیں جن میں کوئی خلط مبس نہیں ہوا وہ نکال کے سامنے رکھتی ہیں، ان کو آپ پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ ان کے بارے میں وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو لوگوں نے کر دی۔ جی واضح ہو گیا، خاتمہ ہوتا ہے ہمارے وقت کا، انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔